ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر تیمور رحمان، ماہر معیشت ہیں، تدریس سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پولیٹیکل اکانومی آف وار پہ میں بعد میں سوال کروں گا، مگر ایک سادہ سا سوال ہے۔ آج رشیا نے کہا ہے کہ جی ہم سے سستا تیل خرید لیں۔ اس سے پہلے کئی دفعہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے کہ یار ایران سے ہم لے لیں، بیڑا غرق کر دیا، بھرکس نکال دیا، اور بتایا جاتا ہے 355 روپے میں غالب رائے یہ ہے، اور میں نے جو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے حکومتی حمایدین کو کہ یہ 55 روپے کا فائدہ سیدھا جو ہے سنا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پہنچ گیا، بیکاز دے ہیو آلریڈی باٹ دیٹ آن چیپر پرائس، اور وہ سلیپ کر دی۔ یہ کیوں ہے؟ وائی آر رولنگ ایلیٹ از سو کمپرومائزڈ کہ عوام کے مفاد میں فیصلوں کی بجائے امریکہ، تو ان کو لگتا ہے امریکہ الیکٹ کر کے لاتا ہے ان کو، کیونکہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں ان کے حق میں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی، یہ آج کے تاریخی دور کا سب سے بڑا سوال ہے در حقیقت، کیونکہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ پوری تیسری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جب بھی بین الاقوامی اعتبار سے کوئی بھی سکویز آتا ہے، کوئی ڈیٹ کرائسس آئے یا کوئی آئل پرائسز کا شاک ملے یا کوئی ورلڈ اکانومی کا ریسیشن ہو یا کسی اور قسم کی ڈپریشن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کہیں پہ بھی کموڈٹی پرائسز بڑھ جائیں، امپورٹ کی قیمتیں بڑھ جائیں، ایکسپورٹس گر جائیں، تو اس کا پہلا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی رولنگ کلاسز ہمیں تھرڈ ورلڈ کے اندر نظر آتی ہیں وہ سارے کا سارا بوجھ اس کا ڈال دیتی ہیں غریب عوام پر، لوگوں پر، اور نیو لبرل پالیسیز اپناتے ہوئے امیر طبقے کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور غریب طبقے کا بالکل ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ تو میں تو اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ در حقیقت تاریخ میں ہم ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں نہ صرف ان کی نیت پہ سوال کرنا چاہیے، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہی ہیں، بلکہ ہمیں اس سے بڑھ کر سوال یہ کرنا چاہیے کہ نیت کا مسئلہ نہیں، شاید یہ پورے ڈھانچے کا مسئلہ ہے کہ جو گلوبل پولیٹیکل اکانومی کا سٹرکچر ہے، اصل میں اس میں پرابلم ہے۔ جی میاں صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو خبر آ رہی ہے، بلوم برگ نے یہ خبر دی ہے کہ سولر نے پاکستان کو بچایا ہے، جو خلیج میں جنگ لگی ہے اس میں توانائی کے بحران سے، جو سولر پر بڑھتا ہوا رجحان ہے، اور اس وجہ سے رواں مالی سال میں جو درآمدات ہیں اس کی آئل کی، وہ 6 ارب ڈالر تک پاکستان جو ہے وہ اس سے بچت ہوگی۔ تو جو 32,000 میگا واٹ کا سولر جو ہے وہ امپورٹ ہو چکا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سولر کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ بھی جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا تو ہماری ایک کیپیسٹی بڑھ جائے گی؟ اور حکومت کیوں اس طرف توجہ نہیں دے رہی کہ اس طرح کے ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں؟ اور جو روس نے ہمیں آفر کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ سستے داموں وہ دے سکتا ہے، تو ہم وہ کیوں نہیں لے رہے، بجائے اس کے کہ ہم باقاعدہ طور پر یو اے کی جانب جائیں، گلف کنٹری کی جانب جائیں، اور $109 فی بیرل پر جو ہے پیٹرول خریدنے کے پر مجبور ہوں؟ جی، پہلے ہی بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ تیل خریدنے کا معاملہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمارا اور ایران کا آپ جانتے ہیں ایک معاہدہ ہے اس حوالے سے، اور جو کہ 2014 کے اندر ہم نے وائلیٹ کیا، انہوں نے وائلیٹ نہیں کیا، اور وہ یہ تھا کہ ایران پاکستان انڈیا پوری آئل پائپ لائن بنے گی، اور اس میں ہمیں مطلب ان گنت فائدہ تھا، مگر امریکہ کی پریشر کی وجہ سے، یہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ ڈیبیٹ ہوئی، امریکہ کی پریشر کی وجہ سے ہم نے کہا نہیں چلیں ہم پائپ لائن نہیں بناتے، مگر ہم چوری چھپے جو ہے ان سے تیل خرید لیں گے۔ چوری چھپے تیل خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ پائپ لائن بنائیں، امریکہ پہ واپس پریشر ڈالیں، ایک اس آزاد ملک کا یہی تو فرض بنتا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے سولر کا۔ سولر کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور میں کتنی ڈیبیٹ کرتے رہے کہ حکومت کے اہلکار یہ کہتے رہے کہ جی سولر جو ہے نا وہ بجلی کا سارا معاملہ خراب کر گیا، کیونکہ کنزیومر جو ہے سولر پہ چلا گیا، وہ گرڈ سے خریدتا نہیں، گرڈ پہ پریشر آ گیا، اس وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہر وقت سولر پہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کی وجہ سے جو گریڈ پہ لوگ ہیں وہ بھی زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ آج بات کرے حکومت، آج دیکھیں $6 بلین کا پاکستان کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے سولر لگایا ہوا ہے، اور سولر نہ لگا ہوتا تو اس وقت اتنی بڑی، اس سے بھی بڑی اکنامک ریسیشن ہوتی، جی ابھی بھی ہو رہی ہے، مگر اس سے بھی بڑی اکنامک $6 بلین کا اور مزید نقصان ہو جاتا۔ تو میں تو ہمیشہ ایڈوکیٹ یہ کرتا رہا ہوں کہ پرانی ٹیکنالوجی سے نمبر 1 تو نئی ٹیکنالوجیز پہ شفٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہیں پہ فوسل فیول سے چلتے ہیں تو کہیں پہ ڈیزل سے وہ چلتی ہیں، تو کہیں کسی آئل سے چلتی ہیں تو کہیں کسی آئل سے چلتی ہیں، دے آر ٹوٹلی آؤٹ آف ڈیٹ،
اینڈ وہ جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس ہیں اس سے صرف ایک چھوٹی سی امیر اقلیت سرمایہ دار طبقے کو فائدہ ہے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک معافی چاہتا ہوں, یہ فرمائیے کہ ہماری بے شمار ڈیپینڈنس ہے ریمیٹنسز پہ, اور یہ پورا ریجن جو ہے وہ کرائسس میں چلا گیا ہے, اور وہاں سے ابھی کچھ سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اب وہ پراپرٹی سے پیسہ وہاں نکلے گا, اور وہ سٹے باز وہ وہاں جو جوا کھیلتے تھے پراپرٹی کا وہ یہاں آ کے کھیلیں گے تو ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی. یہی ہماری بہتری کے جو بینچ مارکس ہیں. کیا گزرے گی کیا گزرے گی ورکرز پر if they are ousted or maybe they have to run out of there to save their lives. پاکستان کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ تو بہت بڑی ایک بس خواب والی بات ہے کہ وہ پیسہ اپنا واپس لے آئیں گے. فرینکلی جو پیسہ ملک سے باہر چلا گیا نا وہ اب واپس نہیں آئے گا, چاہے وہاں ریل اسٹیٹ میں ہو یا ڈالرز میں ہو یا گولڈ میں ہو, جس مرضی چیز میں ہو. انفیکٹ وہ وہاں سے آگے جائے گا, پیچھے نہیں آئے گا. اگر یو اے ای کے اندر پرابلم آتا ہے تو وہاں سے وہ نکال کے سعودی عربیہ بھیج دیں گے. سعودی عربیہ میں پرابلم آئے گا تو وہاں سے نکال کے وہ بارکلیز بینک میں ڈال دیں گے. وہاں پرابلم آئے گا تو بینک آف امریکہ میں ڈال دیں گے. واپس وہ نہیں آئے گا, یہ آپ بات بھول جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے نکالا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ بھی پاکستان کے اندر ہمارا سرمایہ محفوظ نہیں ہے, ہم اس کو کسی ایسی جگہ بھیجیں جہاں پہ محفوظ رہے اور ڈی ویلیو نہ ہو. تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو برنگ اٹ بیک, فرگیٹ اباؤٹ دیٹ. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ اباؤٹ ریمیٹنسز, کیونکہ زیادہ تر ریمیٹنسز ہماری مڈل ایسٹ سے ہی آتی ہیں اور ان کی اکانومی جو ہے وہ کافی حد تک ٹھپ ہوئی ہے. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ یو اے ای جیسے ملک جو ہے نا یہ بنائے ہی فرینکلی اسپیکنگ پورے ملک بنائے ہی بیسکلی امیگرنٹ لیبر نے ہیں. جو یہاں سے لیبر گیا انہوں نے پوری سوسائٹیز کو ڈیولپ کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہی چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے کہا کہ پیسہ باہر جائے گا, مزید آگے جائے گا, واپس نہیں آتا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو مڈل ایسٹ پورا ہے وہ تو آگ لگی ہوئی ہے. وہاں پر یو اے ای ہو, سعودی عرب ہو, قطر ہو, کویت ہو, بحرین ہو, وہاں پر تو لوگ جو ہیں وہ افراتفری مچی ہوئی ہے اور بینک بند ہو رہے ہیں, ادارے بند ہو رہے ہیں, اور ایک ایٹمی طاقت ہے وہ ہے پاکستان. تو کیا وہ پیسہ محفوظ تو پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ایٹمی پاور پاکستان ہی ہے. تو کیا پاکستان میں وہ پیسہ آ کے یہاں پر محفوظ ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ اس اعتماد پر پیسہ واپس لائیں گے؟ نہیں سر, پیسہ جو ہے نا وہ ایٹمک پاور سے محفوظ نہیں ہوتا. پیسہ جو ہے وہ اسٹرانگ فائنینشیل سسٹم اور اسٹرانگ اکانومی پہ محفوظ ہوتا ہے. مثال طور پہ آپ کی کرنسی اگر اسٹرانگ ہے تو پھر لوگ روپے کے اندر اپنا پیسہ رکھیں گے. اگر ڈالر اسٹرانگ ہے تو پھر وہ ڈالر میں لے جائیں گے. اگر وان اسٹرانگ ہے, اگر چائنیز اکانومی اسٹرانگ ہے تو وہاں لے جائیں گے وہ. تو اگر روبل اسٹرانگ ہوگا وہ وہاں لے جائیں گے. تو اٹ ڈیپینڈس آن دا اسٹرینتھ آف دا کرنسی. کرنسی کی اسٹرینتھ جو ہے اور آپ کے بینکنگ سسٹم کی اسٹرینتھ, اس کا نیوکلیر پاور سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. لیکن سر کرنسی جو ہے وہ تو کویت کی بہت مضبوط ہے. وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آج کال کی گئی ہمارے وزیر اعظم کو, اور اس طرح کی کال ہوتی ہے کہ ہمیں بچایا جائے. کرنسی تو وہاں بڑی مضبوط ہے اور پاکستان میں جو کرنسی مضبوط نہیں ہے, لیکن ڈالر کی جہاں تک بات ہے وہ بھی بہت مضبوط کرنسی ہے. وہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ یوان میں جو ہے وہ تجارت کی جائے تو ٹھیک ہے, یوان میں نہیں ہے تو ہم وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے تیل. That's correct, that's absolutely correct. دیکھیں ابھی ان کا کوئی کرنسی کرائسس یا کلیپس نہیں ہوا یو اے ای کا, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی جو مارکیٹس ہیں نا وہ یہ دیکھ رہی ہیں دو مسئلے ہیں. ایک تو مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جو ایم این سیز تھیں, جو امریکن کمپنیز تھیں, وہ تو وہاں سے بھاگے ہیں سارے, اینڈ دیٹس اے لاٹ آف پیپل اور اے لاٹ آف کیپٹل. اس میں کوئی شک نہیں, اس کا تو نقصان ہوگا ان کو. مگر باقی بہت سارا دنیا کا سرمایہ جو وہاں پہ بیٹھا ہے نا وہ ابھی ویٹ اینڈ سی کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ اتنی جلدی وہ وہاں سے نکالے. ڈاکٹر صاحب آپ کی باٹم لائن یہ ہے کہ جو پیسہ ہے وہ اسٹرانگ اکانومیز میں جائے گا, وہ صرف